علی رسولہ الکریم۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت سے بھی وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے جو نسب سے حرام ہوتا ہے۔ رضاعت سے مراد دودھ پلانا ہے۔ جب کسی بچے کو ماں کے علاوہ کوئی اور عورت دودھ پلائے تو وہ عورت بھی اسی طرح اس کی ماں شمار ہوتی ہے جس طرح پیدا کرنے والی ماں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ رضاعت سے حرام ہونے والی عورتوں کی تفصیل یہ ہے کہ رضاعی ماں جس کا دودھ تم نے مدت رضاعت یعنی 2 سال کی عمر کے اندر پیا۔ رضاعی بہن جس کو تمہاری حقیقی یا رضاعی ماں نے دودھ پلایا، خواہ تمہارے ساتھ یا تم سے پہلے یا بعد میں، یا جس عورت کی حقیقی یا رضاعی ماں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی رضاعی ماں بننے والی عورت کی تمام نسبی اور رضاعی اولاد دودھ پینے والے بچے کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ رضاعی خالہ دودھ پلانے والے کی بہنیں دودھ پینے والے کی خالائیں بن جائیں گی۔ رضاعی پھوپھی چونکہ دودھ پلانے والے کا خامن دودھ پینے والے کا باپ بن جائے گا، اس لیے اس رضاعی باپ کی بہنیں دودھ پینے والی کی پھوپھیاں ہوں گی، اور رضاعی باپ کے بھائی دودھ پینے والے کے چچا یا تایا بن جائیں گے۔ ان رضاعی رشتوں سے نکاح کرنا اسی طرح حرام جس طرح نسبی رشتوں سے، لہذا ان میں پردہ اسی طرح فرض نہیں ہوگا جس طرح نسبی رشتوں میں پردہ فرض نہیں ہوتا۔ لڑکے کی رضاعی ماں، رضاعی بہن، رضاعی خالہ، رضاعی پھوپھی اس سے پردہ نہیں کریں گی۔ اسی طرح لڑکی اپنے رضاعی باپ، رضاعی بھائی، رضاعی چچا، تایا اور رضاعی ماموں سے پردہ نہیں کرے گی۔ دودھ پینے والے کے دوسرے بہن بھائی جنہوں نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا، ان کا اس عورت سے اور اس کے بچوں سے رضاعت کا تعلق شمار نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی کے بارے میں درخواست کی گئی کہ ان سے نکاح کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے، اور جو نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اس لیے ان کی بیٹی سے نکاح جائز ہونا چاہیے تھا۔ یہی سوچ کر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز پیش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرما دیا، نسبی طور پر تو یہ رشتہ ممکن تھا لیکن رضاعی طور پر حرام ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اور اسی نے چند دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس طرح حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بن گئے، اور ان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بھتیجی ہوئی۔ اس عورت کا نام فاطمہ بنت حمزہ تھا۔ زینب بنت ابو سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری ہمشیرہ عزہ سے نکاح کر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اکیلی تو نہیں، میری تو سوکنے بھی موجود ہیں، اور خیر و برکت میں میری شراکت کا حق سب سے زیادہ میری بہن کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرے لیے جائز نہیں۔ انہوں نے کہا ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، سننے میں آیا آپ درہ بنت ابو سلمہ سے نکاح کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سلمہ کی بیٹی سے درہ؟ فرمایا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے گھر میں پرورش پانے والی بیٹی یعنی ستیلی نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہیں تھی، وہ دودھ کے رشتے سے میری بھتیجی ہے، مجھے اور اس کے والد کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، تم میرے لیے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی پیشکش نہ کیا کرو۔ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں، ستیلی بیٹی سے نکاح جائز نہیں، رضاعی بھتیجی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے، جس طرح سگی بھتیجی بھانجی سے نکاح حرام ہے۔ رضاعت کے رشتوں کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ غلط فہمی سے ایسی عورت سے نکاح نہ ہو جائے جس سے جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن سے فرمایا اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی پیشکش نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کسی بھی ام المومنین کی بہن سے نبی اس لیے نکاح نہیں کر سکتے کہ دو بہنوں کا بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں، اور کسی بھی ام المومنین کی بیٹی جو نبی کی ربیبہ یعنی ستیلی بیٹی تھی اس سے آپ کا نکاح جائز نہیں۔ ام المومنین ام حبیبہ نے یہ پیشکش اس لیے غالباً کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شریعت کے بعد احکام مختلف تھے، مثلا آپ کا 4 سے زیادہ خواتین کو بیک وقت نکاح میں رکھنا۔ انہوں نے سوچا ہوگا شاید یہ رشتے بھی جو عام مومنوں کے لیے ممنوع ہیں نبی کے لیے جائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرما دیا کہ میرے لیے یہ جائز نہیں۔ اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم تو کریم ہے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، تو شافی اللہ سب کے لیے کافی ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ الکریم۔ ام فضل رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار دودھ پینا حرام نہیں کرتا، نہ 2 بار دودھ پینا، نہ 1 بار چوسنا، نہ 2 بار چوسنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا۔ ام فضل کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہو، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے نکاح میں ایک عورت تھی، میں نے اس کی موجودگی میں ایک اور عورت سے نکاح کر لیا۔ میری پہلی بیوی کہتی ہے کہ اس نے میری نئی بیوی کو 1 بار یا 2 بار دودھ پلایا تھا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بیان فرمایا، حرمت 5 بار دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں پہلے قرآن میں 10 بار دودھ پینے سے حرمت رضاعت کا حکم نازل ہوا تھا، پھر وہ منسوخ ہو کر 5 بار دودھ پینے سے حرمت رضاعت کا حکم نازل ہوا۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1-2 بار چوسنا حرام نہیں کرتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو کچھ نازل فرمایا پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ 10 بار دودھ پلانے یا 5 بار دودھ پلانے سے محرم کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں 5 بار کا حکم موجود ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا۔ تلاوت منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں قرآن مجید میں نہ لکھا جائے نہ نماز میں پڑھا جائے۔ اس قسم کے مسائل میں اس کا حکم قرآن کا نہیں ہوگا، اس کے باوجود اس میں اس حکم پر عمل ہوگا، جس طرح دوسرے بہت سے ان احکام پر عمل ہوتا ہے جو قرآن میں نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ حرمت رضاعت 5 بار پیٹ بھر کر دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سالم میرے پاس آتے ہیں تو مجھے اپنے شوہر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو۔ انہوں نے کہا میں اسے کس طرح دودھ پلاؤں، وہ تو جوان آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ جوان آدمی۔ سہلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے ہی کیا۔ بعد میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، اس کے بعد میں نے اپنے خامن ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر وہ تاثرات نہیں دیکھے جو مجھے ناگوار۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے۔ اس حدیث پر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ موقف تھا کہ دودھ جس عمر میں بھی پیا جائے اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن باقی تمام امہات المؤمنین نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ یہ خاص معاملہ تھا سالم ابو حذیفہ کے منہ بولے بیٹے تھے، جسے انہوں نے اور ان کی بیوی سہلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پالا تھا۔ جب اللہ تعالی نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا تو پردہ کرنے میں مشکل ہوئی، کیونکہ ان کی رہائش گھر کے اندر ہی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہلہ کو حکم دیا کہ سالم کو دودھ پلا دیں تاکہ پردے کی پابندی اٹھ جائے۔ اس حکم کو صحابہ نے سالم کے ساتھ مخصوص قرار دیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رجم کی آیت اور بڑی عمر کے لڑکوں کو 10 بار دودھ پلانے کے مسئلے پر مشتمل آیت نازل ہوئی۔ یہ دونوں آیتیں کاغذ پر لکھی ہوئی میرے بستر پر پڑی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور کفن میں مشغول ہو گئے، ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ یہ آیات وہ تھی جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی اور حکم باقی تھا، اس لیے صحابہ نے انہیں مصحف میں نہیں لکھا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس نصیحت یعنی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ ایک آیت کی تلاوت منسوخ نہ ہوئی ہو اور وہ ضائع ہو جائے۔ ویسے بھی قرآن مجید صرف کتابت کے ذریعے سے محفوظ نہیں، بلکہ اس کی اصلی حفاظت حفاظ زبانی یاد کرتے ہیں۔ صحابہ میں بے شمار افراد حافظ قرآن تھے، ہر دور اور ہر علاقے میں حفاظ موجود رہے ہیں اور رہیں گے۔ دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ آخری حکم 5 بار دودھ پلانے سے حرمت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے، اور یہی صحیح۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا غور کر لیا کرو، تم کسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے رہی ہو، کیونکہ رضاعت بھوک سے ہوتی ہے۔ رضاعت سے محرم کا رشتہ تب قائم ہوتا ہے جب بچے کو 2 سال کی عمر کے اندر دودھ پلایا جائے اور کم از کم 5 بار پیٹ بھر کر دودھ پلایا جائے۔ اگر کسی بچے کو 2 سال کی عمر ہو جانے کے بعد دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ پلانا معتبر نہیں، رضاعت ثابت نہ ہوگی، دودھ کا رشتہ قائم نہ ہوگا۔ سالم کے جو حدیث ہے وہ خاص اللہ کے پیغمبر نے صرف ان کو اجازت دی تھی۔ رضاعت کے معاملات میں احتیاط بہت ضروری ہے تاکہ غیر محرم کو محرم یا محرم کو غیر محرم نہ سمجھ لیا جائے۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مرد کو چاہیے بیوی کو غلطی پر تنبیہ کرے۔ اگر کسی سے لا علمی کی بنا پر غلطی ہو جائے تو اسے سختی سے تنبیہ کرنے کی بجائے نرمی سے مسئلہ سمجھا دیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت وہی ہے جو آنتوں کو پھاڑے۔ آنتوں کو پھاڑنے کا مطلب دودھ سے بچے کا سیر ہونا۔ رضاعت وہی معتبر ہے جس عمر میں بچے کی غذا صرف ماں کا دودھ ہو۔ عام حالات میں بچے کو دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ قائم نہ ہوگا۔ اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، تو شافی ہے اللہ، سب کے لیے کافی ہو جا، ہر پریشان آدمی کی پریشانی دور فرما۔ صلی اللہ علی النبی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اختلاف کیا۔ انہوں نے ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ کی رضاعت کی بنا پر کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی۔ ایسے افراد سے یعنی پردہ کیا اور فرمایا کیا معلوم شاید یہ اجازت صرف سالم رضی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص۔ ازواج مطہرات کا یہی موقف اور جمہور علماء کا بھی یہی موقف ہے کہ رضاعت دودھ پینے کے وقت میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں میرے رضاعی چچا افلاح بن ابو قعیس رضی اللہ تعالی نے آ کر مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، چنانچہ میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے واقعہ عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے چچا ہیں،
انہیں اجازت دو۔ میں نے کہا مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے تو نہیں پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ کو مٹی لگے یا تیرے دائیں ہاتھ کو مٹی لگے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میرے رضاعی چچا نے آ کر مجھ سے اندر آنے کی اجازت دی، میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے چچا کو تیرے پاس گھر میں آنا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے نہیں پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے چچا ہیں، انہیں تمہارے پاس آنا چاہیے۔ رضاعی رشتے جس طرح دودھ پلانے والی عورت کی طرف سے قائم ہوتے ہیں، رضاعی ماموں، رضاعی خالہ، اسی طرح اس عورت کا خاوند دودھ پینے والے بچے کا باپ بن جاتا ہے اور اس کی طرف سے دودھ کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں، رضاعی چچا، رضاعی تایا، رضاعی پھوپھو۔ جو رشتے نسبی طور پر محرم ہیں وہ رضاعی طور پر بھی محرم ہیں، لہذا ان رضاعی رشتہ داروں کا آپس میں پردہ نہیں اور ان کا باہم نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی اگر کسی مسئلہ میں شاگرد کو کوئی شبہ ہو تو استاد کو چاہیے مناسب انداز سے اشکال دور کر دے۔ ہاتھ کو مٹی لگے، داہنے ہاتھ کو مٹی لگے کا محاورہ تعجب کے طور پر بولا جاتا ہے، عرب میں بد دعا مراد نہیں۔ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے نکاح میں 2 بہنیں تھیں جن سے میں نے زمانہ جاہلیت میں نکاح کیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب واپس جاؤ تو ان میں سے ایک کو طلاق دے دینا۔ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا اور میرے نکاح میں 2 بہنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ان میں سے جس عورت کو چاہو طلاق دے دو۔ کوئی شخص اسلام لانے سے پہلے اپنے طریقے پر نکاح کرے، پھر میاں بیوی مسلمان ہو جائیں تو ان کا پہلا نکاح درست ہوگا، نئے سرے سے نکاح کی ضرورت نہیں۔ اگر اسلام لانے سے پہلے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جس کا نکاح کرنا اسلام میں جائز نہیں تو اسلام لانے کے بعد اس سے جدائی کرنا ضروری ہے۔ اگر اسلام لانے سے پہلے 2 ایسی عورتوں سے نکاح کیا جن کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے تو ایک کو طلاق دے دی جائے گی، دوسری بدستور بیوی رہے گی اور اس کا نکاح صحیح مانا جائے گا۔ اسلام سے پہلے کیے ہوئے اس قسم کے نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد جائز اولاد تسلیم کی جائے گی اور والد کی وراثت سے اسے حصہ بھی ملے گا۔ قیس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا، میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات بتلائی، آپ نے فرمایا 4 عورتیں منتخب کر لو۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں غیلان بن سلمہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا 4 ان میں سے رکھ لو۔ اگر کوئی شخص قبول اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کر چکا ہو تو اسلام قبول کرنے کے بعد اسے 4 عورتیں نکاح میں رکھنے کا حق ہے، باقی عورتوں کو طلاق دینا ضروری ہے۔ 4 سے زیادہ عورتیں نکاح میں ہونے کی صورت میں مرد کو یہ حق حاصل ہے وہ اپنی مرضی سے جون سی 4 عورتیں پسند کرے
انہیں نکاح میں رکھے۔ یہ شرط نہیں کہ جن سے پہلے نکاح ہوا انہیں رکھے یا بعد والوں کو رکھے، جو چاہے صرف 4 عورتیں رکھ سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توحید و سنت کا فہم عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے کچھ احباب بیمار ہیں، کچھ عورتیں بیمار ہیں، بہنیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، ہر پریشانی سے ہر شخص کو محفوظ فرما، اسپتالوں سے، ایجنسیوں سے، عدالتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، مساجد، مدارس، علماء کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم رسولہ الکریم۔ ام فضل رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار دودھ پینا حرام نہیں کرتا، نہ 2 بار دودھ پینا، نہ 1 بار چوسنا، نہ 2 بار چوسنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا۔ ام فضل کہتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہو، اس نے کہا، اللہ کے نبی، میرے نکاح میں ایک عورت تھی، میں نے اس کی موجودگی میں ایک اور عورت سے نکاح کر لیا۔ میری پہلی بیوی کہتی ہے کہ اس نے میری نئی بیوی کو 1 بار یا 2 بار دودھ پلایا تھا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بیان فرمایا، حرمت 5 بار دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، پہلے قرآن میں 10 بار دودھ پینے سے حرمت رضاعت کا حکم نازل ہوا تھا، پھر وہ منسوخ ہو کر 5 بار دودھ پینے سے حرمت رضاعت کا حکم نازل ہوا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1-2 بار چوسنا حرام نہیں کرتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ نازل فرمایا پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ 10 بار دودھ پلانے یا 5 بار دودھ پلانے سے محرم کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں 5 بار کا حکم موجود ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا۔ تلاوت منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں قرآن مجید میں نہ لکھا جائے، نہ نماز میں پڑھا جائے۔ اس قسم کے مسائل میں اس کا حکم قرآن کا نہیں ہوگا، اس کے باوجود اس میں اس حکم پر عمل ہوگا، جس طرح دوسرے بہت سے ان احکام پر عمل ہوتا ہے جو قرآن میں نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ حرمت رضاعت 5 بار پیٹ بھر کر دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سالم میرے پاس آتے ہیں تو مجھے اپنے شوہر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آتے ہیں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو۔ انہوں نے کہا میں اسے کس طرح دودھ پلاؤں، وہ تو جوان آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ جوان آدمی۔ سہلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے ہی کیا۔ بعد میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا اس کے بعد میں نے اپنے خامن ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر وہ تاثرات نہیں دیکھے جو مجھے ناگوار۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے۔ اس حدیث پر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ موقف تھا کہ دودھ جس عمر میں بھی پیا جائے اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن باقی تمام امہات المؤمنین نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ یہ خاص معاملہ تھا سالم ابو حذیفہ کے منہ بولے بیٹے تھے، جسے انہوں نے اور ان کی بیوی سہلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پالا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا تو پردہ کرنے میں مشکل ہوئی، کیونکہ ان کی رہائش گھر کے اندر ہی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہلہ کو حکم دیا کہ سالم کو دودھ پلا دیں تاکہ پردے کی پابندی اٹھ جائے۔ اس حکم کو صحابہ نے سالم کے ساتھ مخصوص قرار دیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رجم کی آیت اور بڑی عمر کے لڑکوں کو 10 بار دودھ پلانے کے مسئلے پر مشتمل آیت نازل ہوئی۔ یہ دونوں آیتیں کاغذ پر لکھی ہوئی میرے بستر پر پڑی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور کفن میں مشغول ہو گئے، ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ یہ آیات وہ تھی جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی اور حکم باقی تھا، اس لیے صحابہ نے انہیں مصحف میں نہیں لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس نصیحت یعنی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ ایک آیت کی تلاوت منسوخ نہ ہوئی ہو اور وہ ضائع ہو جائے۔ ویسے بھی قرآن مجید صرف کتابت کے ذریعے سے محفوظ نہیں بلکہ اس کی اصلی حفاظت حفاظ زبانی یاد کرتے ہیں۔ صحابہ میں بے شمار افراد حافظ قرآن تھے، ہر دور اور ہر علاقے میں حفاظ موجود رہے ہیں اور رہیں گے۔ دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ آخری حکم 5 بار دودھ پلانے سے حرمت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے، اور یہی صحیح ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا غور کر لیا کرو، تم کسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے رہی ہو، کیونکہ رضاعت بھوک سے ہوتی ہے۔ رضاعت سے محرم کا رشتہ تب قائم ہوتا ہے جب بچے کو 2 سال کی عمر کے اندر اندر دودھ پلایا جائے اور کم از کم 5 بار پیٹ بھر کر دودھ پلایا جائے۔ اگر کسی بچے کو 2 سال کی عمر ہو جانے کے بعد دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ پلانا معتبر نہیں، رضاعت ثابت نہ ہوگی، دودھ کا رشتہ قائم نہ ہوگا۔ سالم کے جو حدیث ہے وہ خاص اللہ کے پیغمبر نے صرف ان کو اجازت دی تھی۔ رضاعت کے معاملات میں احتیاط بہت ضروری ہے تاکہ غیر محرم کو محرم یا محرم کو غیر محرم نہ سمجھ لیا جائے۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مرد کو چاہیے بیوی کو غلطی پر تنبیہ کرے۔
اگر کسی سے لا علمی کی بنا پر غلطی ہو جائے تو اسے سختی سے تنبیہ کرنے کی بجائے نرمی سے مسئلہ سمجھا دیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت وہی ہے جو آنتوں کو پھاڑے۔ آنتوں کو پھاڑنے کا مطلب دودھ سے بچے کا سیر ہونا۔ رضاعت وہی معتبر ہے جس عمر میں بچے کی غذا صرف ماں کا دودھ ہو۔ عام حالات میں بچے کو دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ قائم نہ ہوگا۔ اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، تو شافی ہے اللہ، سب کے لیے کافی ہو جا، ہر پریشان آدمی کی پریشانی دور فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اختلاف کیا۔ انہوں نے ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ کی رضاعت کی بنا پر کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی۔ ایسے افراد سے یعنی پردہ کیا اور فرمایا کیا معلوم شاید یہ اجازت صرف سالم رضی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص۔ ازواج مطہرات کا یہی موقف اور جمہور علماء کا بھی یہی موقف ہے کہ رضاعت دودھ پینے کے وقت میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں میرے رضاعی چچا افلاح بن ابو قعیس رضی اللہ تعالی نے آ کر مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، چنانچہ میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے واقعہ عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے چچا ہیں، انہیں اجازت دو۔ میں نے کہا مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے تو نہیں پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ کو مٹی لگے یا تیرے دائیں ہاتھ کو مٹی لگے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میرے رضاعی چچا نے آ کر مجھ سے اندر آنے کی اجازت دی، میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے چچا کو تیرے پاس گھر میں آنا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے نہیں پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے چچا ہیں، انہیں تمہارے پاس آنا چاہیے۔ رضاعی رشتے جس طرح دودھ پلانے والی عورت کی طرف سے قائم ہوتے ہیں، رضاعی ماموں، رضاعی خالہ، اسی طرح اس عورت کا خاوند دودھ پینے والے بچے کا باپ بن جاتا ہے اور اس کی طرف سے دودھ کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں، رضاعی چچا، رضاعی تایا، رضاعی پھوپھو۔ جو رشتے نسبی طور پر محرم ہیں وہ رضاعی طور پر بھی محرم ہیں، لہذا ان رضاعی رشتہ داروں کا آپس میں پردہ نہیں اور ان کا باہم نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی اگر کسی مسئلہ میں شاگرد کو کوئی شبہ ہو تو استاد کو چاہیے مناسب انداز سے اشکال دور کر دے۔ ہاتھ کو مٹی لگے، داہنے ہاتھ کو مٹی لگے کا محاورہ تعجب کے طور پر بولا جاتا ہے، عرب میں بد دعا مراد نہیں۔ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے نکاح میں 2 بہنیں تھیں جن سے میں نے زمانہ جاہلیت میں نکاح کیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب واپس جاؤ تو ان میں سے ایک کو طلاق دے دینا۔
فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا اور میرے نکاح میں 2 بہنیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ان میں سے جس عورت کو چاہو طلاق دے دو۔ کوئی شخص اسلام لانے سے پہلے اپنے طریقے پر نکاح کرے، پھر میاں بیوی مسلمان ہو جائیں تو ان کا پہلا نکاح درست ہوگا، نئے سرے سے نکاح کی ضرورت نہیں۔ اگر اسلام لانے سے پہلے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جس کا نکاح کرنا اسلام میں جائز نہیں، تو اسلام لانے کے بعد اس سے جدائی کرنا ضروری ہے۔ اگر اسلام لانے سے پہلے 2 ایسی عورتوں سے نکاح کیا جن کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے، تو ایک کو طلاق دے دی جائے گی، دوسری بدستور بیوی رہے گی اور اس کا نکاح صحیح مانا جائے گا۔ اسلام سے پہلے کیے ہوئے اس قسم کے نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد جائز اولاد تسلیم کی جائے گی اور والد کی وراثت سے اسے حصہ بھی ملے گا۔ قیس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا، میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات بتلائی، آپ نے فرمایا 4 عورتیں منتخب کر لو۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں غیلان بن سلمہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا 4 ان میں سے رکھ لو۔ اگر کوئی شخص قبول اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کر چکا ہو تو اسلام قبول کرنے کے بعد اسے 4 عورتیں نکاح میں رکھنے کا حق ہے، باقی عورتوں کو طلاق دینا ضروری ہے۔ 4 سے زیادہ عورتیں نکاح میں ہونے کی صورت میں مرد کو یہ حق حاصل ہے وہ اپنی مرضی سے جون سی 4 عورتیں پسند کرے انہیں نکاح میں رکھے، یہ شرط نہیں کہ جن سے پہلے نکاح ہوا انہیں رکھے یا بعد والوں کو رکھے، جو چاہے صرف 4 عورتیں رکھ سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توحید و سنت کا فہم عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے کچھ احباب بیمار ہیں، کچھ عورتیں بیمار ہیں، بہنیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، ہر پریشانی سے ہر شخص کو محفوظ فرما، اسپتالوں سے، ایجنسیوں سے، عدالتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، مساجد مدارس علماء کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم